آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے اظہر اور پلوشہ دونوں کی صلح ہو جائے گی اور یہ اسی خوشی میں جب کیک کاٹنے لگیں گے تو اظہر کی اپا موقع پر پہنچ جائے گی تو وہ اظہر اور پلوشہ سے پوچھے گی مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کی صلح ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا کسی صورت نہیں چاہے گی کہ پلوشہ اور اظہر ایک ہو جائیں، جس کے بعد آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا اظہر کی ماں کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ پلوشہ بانچ ہے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور آپ کبھی اپنے پوتے کی خوشی نہیں دیکھیں گے اور میرا بھائی اظہر ہمیشہ بے اولاد رہے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کچھ بہتر سوچنا چاہیے، آپ کو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ تو ناظرین، کیا اظہر کی ماں اپنی بیٹی کی باتوں میں آ کر اظہر کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دے گی یا پھر پلوشہ کا علاج کروانے کی کوشش کرے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی اظہر اور پلوشہ دونوں کی صلح ہو جائے گی اور یہ اسی خوشی میں جب کیک کاٹنے لگیں گے تو اظہر کی اپا موقع پر پہنچ جائے گی تو وہ اظہر اور پلوشہ سے پوچھے گی مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کی صلح ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا کسی صورت نہیں چاہے گی کہ پلوشہ اور اظہر ایک ہو جائیں، جس کے بعد آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا اظہر کی ماں کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ پلوشہ بانچ ہے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور آپ کبھی اپنے پوتے کی خوشی نہیں دیکھیں گے اور میرا بھائی اظہر ہمیشہ بے اولاد رہے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کچھ بہتر سوچنا چاہیے، آپ کو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ تو ناظرین، کیا اظہر کی ماں اپنی بیٹی کی باتوں میں آ کر اظہر کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دے گی یا پھر پلوشہ کا علاج کروانے کی کوشش کرے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اظہر اور پلوشہ دونوں کی صلح ہو جائے گی اور یہ اسی خوشی میں جب کیک کاٹنے لگیں گے تو اظہر کی اپا موقع پر پہنچ جائے گی تو وہ اظہر اور پلوشہ سے پوچھے گی مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کی صلح ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا کسی صورت نہیں چاہے گی کہ پلوشہ اور اظہر ایک ہو جائیں، جس کے بعد آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا اظہر کی ماں کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ پلوشہ بانچ ہے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور آپ کبھی اپنے پوتے کی خوشی نہیں دیکھیں گے اور میرا بھائی اظہر ہمیشہ بے اولاد رہے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کچھ بہتر سوچنا چاہیے، آپ کو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ تو ناظرین، کیا اظہر کی ماں اپنی بیٹی کی باتوں میں آ کر اظہر کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دے گی یا پھر پلوشہ کا علاج کروانے کی کوشش کرے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اظہر اور پلوشہ دونوں کی صلح ہو جائے گی اور یہ اسی خوشی میں جب کیک کاٹنے لگیں گے تو اظہر کی اپا موقع پر پہنچ جائے گی تو وہ اظہر اور پلوشہ سے پوچھے گی مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کی صلح ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا کسی صورت نہیں چاہے گی کہ پلوشہ اور اظہر ایک ہو جائیں، جس کے بعد آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا اظہر کی ماں کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ پلوشہ بانچ ہے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور آپ کبھی اپنے پوتے کی خوشی نہیں دیکھیں گے اور میرا بھائی اظہر ہمیشہ بے اولاد رہے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کچھ بہتر سوچنا چاہیے، آپ کو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ تو ناظرین، کیا اظہر کی ماں اپنی بیٹی کی باتوں میں آ کر اظہر کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دے گی یا پھر پلوشہ کا علاج کروانے کی کوشش کرے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اظہر اور پلوشہ دونوں کی صلح ہو جائے گی اور یہ اسی خوشی میں جب کیک کاٹنے لگیں گے تو اظہر کی اپا موقع پر پہنچ جائے گی تو وہ اظہر اور پلوشہ سے پوچھے گی مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کی صلح ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا کسی صورت نہیں چاہے گی کہ پلوشہ اور اظہر ایک ہو جائیں، جس کے بعد آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا اظہر کی ماں کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ پلوشہ بانچ ہے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور آپ کبھی اپنے پوتے کی خوشی نہیں دیکھیں گے اور میرا بھائی اظہر ہمیشہ بے اولاد رہے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کچھ بہتر سوچنا چاہیے، آپ کو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ تو ناظرین، کیا اظہر کی ماں اپنی بیٹی کی باتوں میں آ کر اظہر کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دے گی یا پھر پلوشہ کا علاج کروانے کی کوشش کرے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اظہر اور پلوشہ دونوں کی صلح ہو جائے گی اور یہ اسی خوشی میں جب کیک کاٹنے لگیں گے تو اظہر کی اپا موقع پر پہنچ جائے گی تو وہ اظہر اور پلوشہ سے پوچھے گی
مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کی صلح ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا کسی صورت نہیں چاہیں گی کہ پلوشہ اور اظہر ایک ہو جائیں، جس کے بعد آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا اظہر کی ماں کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ پلوشہ بانچ ہے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور آپ کبھی اپنے پوتے کی خوشی نہیں دیکھیں گے اور میرا بھائی اظہر ہمیشہ بے اولاد رہے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کچھ بہتر سوچنا چاہیے، آپ کو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ تو ناظرین، کیا اظہر کی ماں اپنی بیٹی کی باتوں میں آ کر اظہر کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دے گی یا پھر پلوشہ کا علاج کروانے کی کوشش کرے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اظہر اور پلوشہ دونوں کی صلح ہو جائے گی اور یہ اسی خوشی میں جب کیک کاٹنے لگیں گے تو اظہر کی اپا موقع پر پہنچ جائے گی تو وہ اظہر اور پلوشہ سے پوچھے گی مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کی صلح ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا کسی صورت نہیں چاہیں گی کہ پلوشہ اور اظہر ایک ہو جائیں، جس کے بعد آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا اظہر کی ماں کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ پلوشہ بانچ ہے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور آپ کبھی اپنے پوتے کی خوشی نہیں دیکھیں گے اور میرا بھائی اظہر ہمیشہ بے اولاد رہے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کچھ بہتر سوچنا چاہیے، آپ کو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ تو ناظرین، کیا اظہر کی ماں اپنی بیٹی کی باتوں میں آ کر اظہر کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دے گی یا پھر پلوشہ کا علاج کروانے کی کوشش کرے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اظہر اور پلوشہ دونوں کی صلح ہو جائے گی اور یہ اسی خوشی میں جب کیک کاٹنے لگیں گے تو اظہر کی اپا موقع پر پہنچ جائے گی تو وہ اظہر اور پلوشہ سے پوچھے گی مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کی صلح ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا کسی صورت نہیں چاہیں گی کہ پلوشہ اور اظہر ایک ہو جائیں، جس کے بعد آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا اظہر کی ماں کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ پلوشہ بانچ ہے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور آپ کبھی اپنے پوتے کی خوشی نہیں دیکھیں گے اور میرا بھائی اظہر ہمیشہ بے اولاد رہے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کچھ بہتر سوچنا چاہیے، آپ کو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ تو ناظرین، کیا اظہر کی ماں اپنی بیٹی کی باتوں میں آ کر اظہر کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دے گی یا پھر پلوشہ کا علاج کروانے کی کوشش کرے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اظہر اور پلوشہ دونوں کی صلح ہو جائے گی اور یہ اسی خوشی میں جب کیک کاٹنے لگیں گے تو اظہر کی اپا موقع پر پہنچ جائے گی تو وہ اظہر اور پلوشہ سے پوچھے گی مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کی صلح ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا کسی صورت نہیں چاہیں گی کہ پلوشہ اور اظہر ایک ہو جائیں، جس کے بعد آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا اظہر کی ماں کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ پلوشہ بانچ ہے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور آپ کبھی اپنے پوتے کی خوشی نہیں دیکھیں گے اور میرا بھائی اظہر ہمیشہ بے اولاد رہے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کچھ بہتر سوچنا چاہیے، آپ کو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ تو ناظرین، کیا اظہر کی ماں اپنی بیٹی کی باتوں میں آ کر اظہر کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دے گی یا پھر پلوشہ کا علاج کروانے کی کوشش کرے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اظہر اور پلوشہ دونوں کی صلح ہو جائے گی اور یہ اسی خوشی میں جب کیک کاٹنے لگیں گے تو اظہر کی اپا موقع پر پہنچ جائے گی تو وہ اظہر اور پلوشہ سے پوچھے گی مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کی صلح ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا کسی صورت نہیں چاہیں گی کہ پلوشہ اور اظہر ایک ہو جائیں، جس کے بعد آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا اظہر کی ماں کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ پلوشہ بانچ ہے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور آپ کبھی اپنے پوتے کی خوشی نہیں دیکھیں گے اور میرا بھائی اظہر ہمیشہ بے اولاد رہے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کچھ بہتر سوچنا چاہیے، آپ کو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ تو ناظرین، کیا اظہر کی ماں اپنی بیٹی کی باتوں میں آ کر اظہر کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دے گی یا پھر پلوشہ کا علاج کروانے کی کوشش کرے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اظہر اور پلوشہ دونوں کی صلح ہو جائے گی اور یہ اسی خوشی میں جب کیک کاٹنے لگیں گے تو اظہر کی اپا موقع پر پہنچ جائے گی تو وہ اظہر اور پلوشہ سے پوچھے گی
مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کی صلح ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ دیکھیں گے آذر کی آپا کسی صورت نہیں چاہیں گی کہ پلوشہ اور آذر ایک ہو جائیں، جس کے بعد آپ دیکھیں گے آذر کی آپا آذر کی ماں کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ پلوشہ بانچ ہے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور آپ کبھی اپنے پوتے کی خوشی نہیں دیکھیں گے اور میرا بھائی آذر ہمیشہ بے اولاد رہے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کچھ بہتر سوچنا چاہیے، آپ کو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ تو ناظرین، کیا آذر کی ماں اپنی بیٹی کی باتوں میں آ کر آذر کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دے گی یا پھر پلوشہ کا علاج کروانے کی کوشش کرے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ آذر اور پلوشہ دونوں کی صلح ہو جائے گی اور یہ اسی خوشی میں جب کیک کاٹنے لگیں گے تو آذر کی آپا موقع پر پہنچ جائے گی تو وہ آذر اور پلوشہ سے پوچھے گی مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کی صلح ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ دیکھیں گے آذر کی آپا کسی صورت نہیں چاہیں گی کہ پلوشہ اور آذر ایک ہو جائیں، جس کے بعد آپ دیکھیں گے آذر کی آپا آذر کی ماں کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ پلوشہ بانچ ہے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور آپ کبھی اپنے پوتے کی خوشی نہیں دیکھیں گے اور میرا بھائی آذر ہمیشہ بے اولاد رہے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کچھ بہتر سوچنا چاہیے، آپ کو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ تو ناظرین، کیا آذر کی ماں اپنی بیٹی کی باتوں میں آ کر آذر کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دے گی یا پھر پلوشہ کا علاج کروانے کی کوشش کرے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ آذر اور پلوشہ دونوں کی صلح ہو جائے گی اور یہ اسی خوشی میں جب کیک کاٹنے لگیں گے تو آذر کی آپا موقع پر پہنچ جائے گی تو وہ آذر اور پلوشہ سے پوچھے گی مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کی صلح ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ دیکھیں گے آذر کی آپا کسی صورت نہیں چاہیں گی کہ پلوشہ اور آذر ایک ہو جائیں، جس کے بعد آپ دیکھیں گے آذر کی آپا آذر کی ماں کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ پلوشہ بانچ ہے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور آپ کبھی اپنے پوتے کی خوشی نہیں دیکھیں گے اور میرا بھائی آذر ہمیشہ بے اولاد رہے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کچھ بہتر سوچنا چاہیے، آپ کو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ تو ناظرین، کیا آذر کی ماں اپنی بیٹی کی باتوں میں آ کر آذر کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دے گی یا پھر پلوشہ کا علاج کروانے کی کوشش کرے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ آذر اور پلوشہ دونوں کی صلح ہو جائے گی اور یہ اسی خوشی میں جب کیک کاٹنے لگیں گے تو آذر کی آپا موقع پر پہنچ جائے گی تو وہ آذر اور پلوشہ سے پوچھے گی مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کی صلح ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ دیکھیں گے آذر کی آپا کسی صورت نہیں چاہیں گی کہ پلوشہ اور آذر ایک ہو جائیں، جس کے بعد آپ دیکھیں گے آذر کی آپا آذر کی ماں کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ پلوشہ بانچ ہے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور آپ کبھی اپنے پوتے کی خوشی نہیں دیکھیں گے اور میرا بھائی آذر ہمیشہ بے اولاد رہے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کچھ بہتر سوچنا چاہیے، آپ کو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ تو ناظرین، کیا آذر کی ماں اپنی بیٹی کی باتوں میں آ کر آذر کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دے گی یا پھر پلوشہ کا علاج کروانے کی کوشش کرے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ آذر اور پلوشہ دونوں کی صلح ہو جائے گی اور یہ اسی خوشی میں جب کیک کاٹنے لگیں گے تو آذر کی آپا موقع پر پہنچ جائے گی تو وہ آذر اور پلوشہ سے پوچھے گی مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کی صلح ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ دیکھیں گے آذر کی آپا کسی صورت نہیں چاہیں گی کہ پلوشہ اور آذر ایک ہو جائیں، جس کے بعد آپ دیکھیں گے آذر کی آپا آذر کی ماں کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ پلوشہ بانچ ہے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور آپ کبھی اپنے پوتے کی خوشی نہیں دیکھیں گے اور میرا بھائی آذر ہمیشہ بے اولاد رہے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کچھ بہتر سوچنا چاہیے، آپ کو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ تو ناظرین، کیا آذر کی ماں اپنی بیٹی کی باتوں میں آ کر آذر کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دے گی یا پھر پلوشہ کا علاج کروانے کی کوشش کرے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ آذر اور پلوشہ دونوں کی صلح ہو جائے گی اور یہ اسی خوشی میں جب کیک کاٹنے لگیں گے تو آذر کی آپا موقع پر پہنچ جائے گی تو وہ آذر اور پلوشہ سے پوچھے گی مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کی صلح ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ دیکھیں گے آذر کی آپا کسی صورت نہیں چاہیں گی کہ پلوشہ اور آذر ایک ہو جائیں، جس کے بعد آپ دیکھیں گے آذر کی آپا آذر کی ماں کے پاس جائے گی اور کہے گی
کہ مجھے لگتا ہے کہ پلوشہ بانچ ہے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور آپ کبھی اپنے پوتے کی خوشی نہیں دیکھیں گے اور میرا بھائی اظہر ہمیشہ بے اولاد رہے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کچھ بہتر سوچنا چاہیے، آپ کو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ تو ناظرین، کیا اظہر کی ماں اپنی بیٹی کی باتوں میں آ کر اظہر کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دے گی یا پھر پلوشہ کا علاج کروانے کی کوشش کرے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اظہر اور پلوشہ دونوں کی صلح ہو جائے گی اور یہ اسی خوشی میں جب کیک کاٹنے لگیں گے تو اظہر کی اپا موقع پر پہنچ جائے گی تو وہ اظہر اور پلوشہ سے پوچھے گی، مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کی صلح ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا کسی صورت نہیں چاہے گی کہ پلوشہ اور اظہر ایک ہو جائیں، جس کے بعد آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا اظہر کی ماں کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ پلوشہ بانچ ہے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور آپ کبھی اپنے پوتے کی خوشی نہیں دیکھیں گے اور میرا بھائی اظہر ہمیشہ بے اولاد رہے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کچھ بہتر سوچنا چاہیے، آپ کو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ تو ناظرین، کیا اظہر کی ماں اپنی بیٹی کی باتوں میں آ کر اظہر کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دے گی یا پھر پلوشہ کا علاج کروانے کی کوشش کرے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اظہر اور پلوشہ دونوں کی صلح ہو جائے گی اور یہ اسی خوشی میں جب کیک کاٹنے لگیں گے تو اظہر کی اپا موقع پر پہنچ جائے گی تو وہ اظہر اور پلوشہ سے پوچھے گی، مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کی صلح ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا کسی صورت نہیں چاہے گی کہ پلوشہ اور اظہر ایک ہو جائیں، جس کے بعد آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا اظہر کی ماں کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ پلوشہ بانچ ہے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور آپ کبھی اپنے پوتے کی خوشی نہیں دیکھیں گے اور میرا بھائی اظہر ہمیشہ بے اولاد رہے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کچھ بہتر سوچنا چاہیے، آپ کو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ تو ناظرین، کیا اظہر کی ماں اپنی بیٹی کی باتوں میں آ کر اظہر کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دے گی یا پھر پلوشہ کا علاج کروانے کی کوشش کرے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اظہر اور پلوشہ دونوں کی صلح ہو جائے گی اور یہ اسی خوشی میں جب کیک کاٹنے لگیں گے تو اظہر کی اپا موقع پر پہنچ جائے گی تو وہ اظہر اور پلوشہ سے پوچھے گی، مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کی صلح ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا کسی صورت نہیں چاہے گی کہ پلوشہ اور اظہر ایک ہو جائیں، جس کے بعد آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا اظہر کی ماں کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ پلوشہ بانچ ہے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور آپ کبھی اپنے پوتے کی خوشی نہیں دیکھیں گے اور میرا بھائی اظہر ہمیشہ بے اولاد رہے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کچھ بہتر سوچنا چاہیے، آپ کو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ تو ناظرین، کیا اظہر کی ماں اپنی بیٹی کی باتوں میں آ کر اظہر کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دے گی یا پھر پلوشہ کا علاج کروانے کی کوشش کرے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اظہر اور پلوشہ دونوں کی صلح ہو جائے گی اور یہ اسی خوشی میں جب کیک کاٹنے لگیں گے تو اظہر کی اپا موقع پر پہنچ جائے گی تو وہ اظہر اور پلوشہ سے پوچھے گی، مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کی صلح ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا کسی صورت نہیں چاہے گی کہ پلوشہ اور اظہر ایک ہو جائیں، جس کے بعد آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا اظہر کی ماں کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ پلوشہ بانچ ہے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور آپ کبھی اپنے پوتے کی خوشی نہیں دیکھیں گے اور میرا بھائی اظہر ہمیشہ بے اولاد رہے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کچھ بہتر سوچنا چاہیے، آپ کو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ تو ناظرین، کیا اظہر کی ماں اپنی بیٹی کی باتوں میں آ کر اظہر کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دے گی یا پھر پلوشہ کا علاج کروانے کی کوشش کرے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اظہر اور پلوشہ دونوں کی صلح ہو جائے گی اور یہ اسی خوشی میں جب کیک کاٹنے لگیں گے تو اظہر کی اپا موقع پر پہنچ جائے گی تو وہ اظہر اور پلوشہ سے پوچھے گی،
مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کی صلح ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ دیکھیں گے آذر کی اپا کسی صورت نہیں چاہے گی کہ پلوشہ اور آذر ایک ہو جائیں، جس کے بعد آپ دیکھیں گے آذر کی اپا آذر کی ماں کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ پلوشہ بانچ ہے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور آپ کبھی اپنے پوتے کی خوشی نہیں دیکھیں گے اور میرا بھائی آذر ہمیشہ بے اولاد رہے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کچھ بہتر سوچنا چاہیے، آپ کو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ تو ناظرین، کیا آذر کی ماں اپنی بیٹی کی باتوں میں آ کر آذر کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دے گی یا پھر پلوشہ کا علاج کروانے کی کوشش کرے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ آذر اور پلوشہ دونوں کی صلح ہو جائے گی اور یہ اسی خوشی میں جب کیک کاٹنے لگیں گے تو آذر کی اپا موقع پر پہنچ جائے گی تو وہ آذر اور پلوشہ سے پوچھے گی مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کی صلح ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ دیکھیں گے آذر کی اپا کسی صورت نہیں چاہے گی کہ پلوشہ اور آذر ایک ہو جائیں، جس کے بعد آپ دیکھیں گے آذر کی اپا آذر کی ماں کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ پلوشہ بانچ ہے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور آپ کبھی اپنے پوتے کی خوشی نہیں دیکھیں گے اور میرا بھائی آذر ہمیشہ بے اولاد رہے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کچھ بہتر سوچنا چاہیے، آپ کو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ تو ناظرین، کیا آذر کی ماں اپنی بیٹی کی باتوں میں آ کر آذر کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دے گی یا پھر پلوشہ کا علاج کروانے کی کوشش کرے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ آذر اور پلوشہ دونوں کی صلح ہو جائے گی اور یہ اسی خوشی میں جب کیک کاٹنے لگیں گے تو آذر کی اپا موقع پر پہنچ جائے گی تو وہ آذر اور پلوشہ سے پوچھے گی مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کی صلح ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ دیکھیں گے آذر کی اپا کسی صورت نہیں چاہے گی کہ پلوشہ اور آذر ایک ہو جائیں، جس کے بعد آپ دیکھیں گے آذر کی اپا آذر کی ماں کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ پلوشہ بانچ ہے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور آپ کبھی اپنے پوتے کی خوشی نہیں دیکھیں گے اور میرا بھائی آذر ہمیشہ بے اولاد رہے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کچھ بہتر سوچنا چاہیے، آپ کو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ تو ناظرین، کیا آذر کی ماں اپنی بیٹی کی باتوں میں آ کر آذر کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دے گی یا پھر پلوشہ کا علاج کروانے کی کوشش کرے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ آذر اور پلوشہ دونوں کی صلح ہو جائے گی اور یہ اسی خوشی میں جب کیک کاٹنے لگیں گے تو آذر کی اپا موقع پر پہنچ جائے گی تو وہ آذر اور پلوشہ سے پوچھے گی مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کی صلح ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ دیکھیں گے آذر کی اپا کسی صورت نہیں چاہے گی کہ پلوشہ اور آذر ایک ہو جائیں، جس کے بعد آپ دیکھیں گے آذر کی اپا آذر کی ماں کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ پلوشہ بانچ ہے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور آپ کبھی اپنے پوتے کی خوشی نہیں دیکھیں گے اور میرا بھائی آذر ہمیشہ بے اولاد رہے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کچھ بہتر سوچنا چاہیے، آپ کو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ تو ناظرین، کیا آذر کی ماں اپنی بیٹی کی باتوں میں آ کر آذر کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دے گی یا پھر پلوشہ کا علاج کروانے کی کوشش کرے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ آذر اور پلوشہ دونوں کی صلح ہو جائے گی اور یہ اسی خوشی میں جب کیک کاٹنے لگیں گے تو آذر کی اپا موقع پر پہنچ جائے گی تو وہ آذر اور پلوشہ سے پوچھے گی مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کی صلح ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ دیکھیں گے آذر کی اپا کسی صورت نہیں چاہے گی کہ پلوشہ اور آذر ایک ہو جائیں، جس کے بعد آپ دیکھیں گے آذر کی اپا آذر کی ماں کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ پلوشہ بانچ ہے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور آپ کبھی اپنے پوتے کی خوشی نہیں دیکھیں گے اور میرا بھائی آذر ہمیشہ بے اولاد رہے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کچھ بہتر سوچنا چاہیے، آپ کو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ تو ناظرین، کیا آذر کی ماں اپنی بیٹی کی باتوں میں آ کر آذر کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دے گی یا پھر پلوشہ کا علاج کروانے کی کوشش کرے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ آذر اور پلوشہ دونوں کی صلح ہو جائے گی اور یہ اسی خوشی میں جب کیک کاٹنے لگیں گے تو آذر کی اپا موقع پر پہنچ جائے گی تو وہ آذر اور پلوشہ سے پوچھے گی مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کی صلح ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ دیکھیں گے آذر کی اپا کسی صورت نہیں چاہے گی کہ پلوشہ اور آذر ایک ہو جائیں، جس کے بعد آپ دیکھیں گے آذر کی اپا آذر کی ماں کے پاس جائے گی اور کہے گی
کہ مجھے لگتا ہے کہ پلوشہ بانچ ہے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور آپ کبھی اپنے پوتے کی خوشی نہیں دیکھیں گے اور میرا بھائی اظہر ہمیشہ بے اولاد رہے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کچھ بہتر سوچنا چاہیے، آپ کو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ تو ناظرین، کیا اظہر کی ماں اپنی بیٹی کی باتوں میں آ کر اظہر کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دے گی یا پھر پلوشہ کا علاج کروانے کی کوشش کرے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اظہر اور پلوشہ دونوں کی صلح ہو جائے گی اور یہ اسی خوشی میں جب کیک کاٹنے لگیں گے تو اظہر کی اپا موقع پر پہنچ جائے گی تو وہ اظہر اور پلوشہ سے پوچھے گی، مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کی صلح ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا کسی صورت نہیں چاہے گی کہ پلوشہ اور اظہر ایک ہو جائیں۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا اظہر کی ماں کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ پلوشہ بانچ ہے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور آپ کبھی اپنے پوتے کی خوشی نہیں دیکھیں گے اور میرا بھائی اظہر ہمیشہ بے اولاد رہے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کچھ بہتر سوچنا چاہیے، آپ کو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ تو ناظرین، کیا اظہر کی ماں اپنی بیٹی کی باتوں میں آ کر اظہر کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دے گی یا پھر پلوشہ کا علاج کروانے کی کوشش کرے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اظہر اور پلوشہ دونوں کی صلح ہو جائے گی اور یہ اسی خوشی میں جب کیک کاٹنے لگیں گے تو اظہر کی اپا موقع پر پہنچ جائے گی تو وہ اظہر اور پلوشہ سے پوچھے گی، مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کی صلح ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا کسی صورت نہیں چاہے گی کہ پلوشہ اور اظہر ایک ہو جائیں۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا اظہر کی ماں کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ پلوشہ بانچ ہے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور آپ کبھی اپنے پوتے کی خوشی نہیں دیکھیں گے اور میرا بھائی اظہر ہمیشہ بے اولاد رہے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کچھ بہتر سوچنا چاہیے، آپ کو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ تو ناظرین، کیا اظہر کی ماں اپنی بیٹی کی باتوں میں آ کر اظہر کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دے گی یا پھر پلوشہ کا علاج کروانے کی کوشش کرے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اظہر اور پلوشہ دونوں کی صلح ہو جائے گی اور یہ اسی خوشی میں جب کیک کاٹنے لگیں گے تو اظہر کی اپا موقع پر پہنچ جائے گی تو وہ اظہر اور پلوشہ سے پوچھے گی، مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کی صلح ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا کسی صورت نہیں چاہے گی کہ پلوشہ اور اظہر ایک ہو جائیں۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا اظہر کی ماں کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ پلوشہ بانچ ہے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور آپ کبھی اپنے پوتے کی خوشی نہیں دیکھیں گے اور میرا بھائی اظہر ہمیشہ بے اولاد رہے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کچھ بہتر سوچنا چاہیے، آپ کو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ تو ناظرین، کیا اظہر کی ماں اپنی بیٹی کی باتوں میں آ کر اظہر کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دے گی یا پھر پلوشہ کا علاج کروانے کی کوشش کرے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اظہر اور پلوشہ دونوں کی صلح ہو جائے گی اور یہ اسی خوشی میں جب کیک کاٹنے لگیں گے تو اظہر کی اپا موقع پر پہنچ جائے گی تو وہ اظہر اور پلوشہ سے پوچھے گی، مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کی صلح ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا کسی صورت نہیں چاہے گی کہ پلوشہ اور اظہر ایک ہو جائیں۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا اظہر کی ماں کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ پلوشہ بانچ ہے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور آپ کبھی اپنے پوتے کی خوشی نہیں دیکھیں گے اور میرا بھائی اظہر ہمیشہ بے اولاد رہے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کچھ بہتر سوچنا چاہیے، آپ کو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ تو ناظرین، کیا اظہر کی ماں اپنی بیٹی کی باتوں میں آ کر اظہر کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دے گی یا پھر پلوشہ کا علاج کروانے کی کوشش کرے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اظہر اور پلوشہ دونوں کی صلح ہو جائے گی اور یہ اسی خوشی میں جب کیک کاٹنے لگیں گے تو اظہر کی اپا موقع پر پہنچ جائے گی تو وہ اظہر اور پلوشہ سے پوچھے گی،
مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کی صلح ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ دیکھیں گے آذر کی اپا کسی صورت نہیں چاہیں گی کہ پلوشا اور اذر ایک ہو جائیں، جس کے بعد آپ دیکھیں گے آذر کی اپا آذر کی ماں کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ پلوشا بانچ ہے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور آپ کبھی اپنے پوتے کی خوشی نہیں دیکھیں گے اور میرا بھائی اذر ہمیشہ بے اولاد رہے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کچھ بہتر سوچنا چاہیے، آپ کو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ تو ناظرین، کیا اذر کی ماں اپنی بیٹی کی باتوں میں آ کر اذر کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دے گی یا پھر پلوشا کا علاج کروانے کی کوشش کرے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اذر اور پلوشا دونوں کی صلح ہو جائے گی اور یہ اسی خوشی میں جب کیک کاٹنے لگیں گے تو اذر کی اپا موقع پر پہنچ جائے گی تو وہ اذر اور پلوشا سے پوچھے گی مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کی صلح ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ دیکھیں گے اذر کی اپا کسی صورت نہیں چاہیں گی کہ پلوشا اور اذر ایک ہو جائیں، جس کے بعد آپ دیکھیں گے اذر کی اپا اذر کی ماں کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ پلوشا بانچ ہے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور آپ کبھی اپنے پوتے کی خوشی نہیں دیکھیں گے اور میرا بھائی اذر ہمیشہ بے اولاد رہے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کچھ بہتر سوچنا چاہیے، آپ کو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ تو ناظرین، کیا اذر کی ماں اپنی بیٹی کی باتوں میں آ کر اذر کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دے گی یا پھر پلوشا کا علاج کروانے کی کوشش کرے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اذر اور پلوشا دونوں کی صلح ہو جائے گی اور یہ اسی خوشی میں جب کیک کاٹنے لگیں گے تو اذر کی اپا موقع پر پہنچ جائے گی تو وہ اذر اور پلوشا سے پوچھے گی مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کی صلح ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ دیکھیں گے اذر کی اپا کسی صورت نہیں چاہیں گی کہ پلوشا اور اذر ایک ہو جائیں، جس کے بعد آپ دیکھیں گے اذر کی اپا اذر کی ماں کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ پلوشا بانچ ہے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور آپ کبھی اپنے پوتے کی خوشی نہیں دیکھیں گے اور میرا بھائی اذر ہمیشہ بے اولاد رہے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کچھ بہتر سوچنا چاہیے، آپ کو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ تو ناظرین، کیا اذر کی ماں اپنی بیٹی کی باتوں میں آ کر اذر کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دے گی یا پھر پلوشا کا علاج کروانے کی کوشش کرے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اذر اور پلوشا دونوں کی صلح ہو جائے گی اور یہ اسی خوشی میں جب کیک کاٹنے لگیں گے تو اذر کی اپا موقع پر پہنچ جائے گی تو وہ اذر اور پلوشا سے پوچھے گی مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کی صلح ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ دیکھیں گے اذر کی اپا کسی صورت نہیں چاہیں گی کہ پلوشا اور اذر ایک ہو جائیں، جس کے بعد آپ دیکھیں گے اذر کی اپا اذر کی ماں کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ پلوشا بانچ ہے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور آپ کبھی اپنے پوتے کی خوشی نہیں دیکھیں گے اور میرا بھائی اذر ہمیشہ بے اولاد رہے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کچھ بہتر سوچنا چاہیے، آپ کو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ تو ناظرین، کیا اذر کی ماں اپنی بیٹی کی باتوں میں آ کر اذر کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دے گی یا پھر پلوشا کا علاج کروانے کی کوشش کرے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اذر اور پلوشا دونوں کی صلح ہو جائے گی اور یہ اسی خوشی میں جب کیک کاٹنے لگیں گے تو اذر کی اپا موقع پر پہنچ جائے گی تو وہ اذر اور پلوشا سے پوچھے گی مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کی صلح ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ دیکھیں گے اذر کی اپا کسی صورت نہیں چاہیں گی کہ پلوشا اور اذر ایک ہو جائیں، جس کے بعد آپ دیکھیں گے اذر کی اپا اذر کی ماں کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ پلوشا بانچ ہے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور آپ کبھی اپنے پوتے کی خوشی نہیں دیکھیں گے اور میرا بھائی اذر ہمیشہ بے اولاد رہے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کچھ بہتر سوچنا چاہیے، آپ کو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ تو ناظرین، کیا اذر کی ماں اپنی بیٹی کی باتوں میں آ کر اذر کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دے گی یا پھر پلوشا کا علاج کروانے کی کوشش کرے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اذر اور پلوشا دونوں کی صلح ہو جائے گی اور یہ اسی خوشی میں جب کیک کاٹنے لگیں گے تو اذر کی اپا موقع پر پہنچ جائے گی تو وہ اذر اور پلوشا سے پوچھے گی
مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کی صلح ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا کسی صورت نہیں چاہیں گی کہ پلوشہ اور اظہر ایک ہو جائیں، جس کے بعد آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا اظہر کی ماں کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ پلوشہ بانچ ہے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور آپ کبھی اپنے پوتے کی خوشی نہیں دیکھیں گے اور میرا بھائی اظہر ہمیشہ بے اولاد رہے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کچھ بہتر سوچنا چاہیے، آپ کو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ تو ناظرین، کیا اظہر کی ماں اپنی بیٹی کی باتوں میں آ کر اظہر کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دے گی یا پھر پلوشہ کا علاج کروانے کی کوشش کرے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اظہر اور پلوشہ دونوں کی صلح ہو جائے گی اور یہ اسی خوشی میں جب کیک کاٹنے لگیں گے تو اظہر کی اپا موقع پر پہنچ جائے گی تو وہ اظہر اور پلوشہ سے پوچھے گی مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کی صلح ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا کسی صورت نہیں چاہیں گی کہ پلوشہ اور اظہر ایک ہو جائیں، جس کے بعد آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا اظہر کی ماں کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ پلوشہ بانچ ہے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور آپ کبھی اپنے پوتے کی خوشی نہیں دیکھیں گے اور میرا بھائی اظہر ہمیشہ بے اولاد رہے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کچھ بہتر سوچنا چاہیے، آپ کو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ تو ناظرین، کیا اظہر کی ماں اپنی بیٹی کی باتوں میں آ کر اظہر کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دے گی یا پھر پلوشہ کا علاج کروانے کی کوشش کرے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اظہر اور پلوشہ دونوں کی صلح ہو جائے گی اور یہ اسی خوشی میں جب کیک کاٹنے لگیں گے تو اظہر کی اپا موقع پر پہنچ جائے گی تو وہ اظہر اور پلوشہ سے پوچھے گی مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کی صلح ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا کسی صورت نہیں چاہیں گی کہ پلوشہ اور اظہر ایک ہو جائیں، جس کے بعد آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا اظہر کی ماں کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ پلوشہ بانچ ہے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور آپ کبھی اپنے پوتے کی خوشی نہیں دیکھیں گے اور میرا بھائی اظہر ہمیشہ بے اولاد رہے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کچھ بہتر سوچنا چاہیے، آپ کو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ تو ناظرین، کیا اظہر کی ماں اپنی بیٹی کی باتوں میں آ کر اظہر کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دے گی یا پھر پلوشہ کا علاج کروانے کی کوشش کرے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اظہر اور پلوشہ دونوں کی صلح ہو جائے گی اور یہ اسی خوشی میں جب کیک کاٹنے لگیں گے تو اظہر کی اپا موقع پر پہنچ جائے گی تو وہ اظہر اور پلوشہ سے پوچھے گی مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کی صلح ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا کسی صورت نہیں چاہیں گی کہ پلوشہ اور اظہر ایک ہو جائیں، جس کے بعد آپ دیکھیں گے اظہر کی اپا اظہر کی ماں کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ پلوشہ بانچ ہے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور آپ کبھی اپنے پوتے کی خوشی نہیں دیکھیں گے اور میرا بھائی اظہر ہمیشہ بے اولاد رہے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کچھ بہتر سوچنا چاہیے، آپ کو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ تو ناظرین، کیا اظہر کی ماں اپنی بیٹی کی باتوں میں آ کر اظہر کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دے گی یا پھر پلوشہ کا علاج کروانے کی کوشش کرے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔